السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا دورہ علوم شرعیہ میں سے فقہ الصلاۃ، نماز کے مسائل کے بارے میں درس چل رہا ہے۔ اس میں سجدہ سہو کے مسائل کا ذکر ہوگا انشاءاللہ عزیز۔ سجدہ سہو جو ہے کیا چیز ہے اور کب کیا جاتا ہے؟ سجدہ سہو وہ سجدہ ہے جو نماز میں بھول کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو وہ سجدہ ہے کہ جو نماز میں بھول جانے کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اگر آدمی بھول کر کوئی فرض یا واجب چیز چھوڑ دیتا ہے یا نماز میں کوئی زیادتی کر دیتا ہے بھول کر، یا کسی شک کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس وقت اس کو سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے پتہ چلا کہ سجدہ سہو کے 3 اسباب ہیں۔ کبھی نماز میں زیادتی ہوتی ہے، اور کبھی کمی ہوتی ہے، اور کبھی شک ہوتا ہے، اور اس کی تفصیلات ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ عزیز۔ اس سے پہلے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ نماز میں سہو ہو جانا، بھول جانا، یہ نماز سے غفلت کی یا لاپرواہی کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ بھول جانا، سہو ہو جانا انسان کی فطرت ہے، اور اسی فطرت کی بنیاد پر ہی کوئی بڑے سے بڑا شخص جو ہے وہ بھی بھول سکتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی نماز سے بہتر کسی کی نماز نہ تھی، اور ان کا نماز میں خشوع و خضوع اور اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اور رابطہ، لیکن اس کے باوجود آپ کو بھی کہ ایک بار بھول ہوتی ہے، نماز میں سہو ہوتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے سامنے حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی، ابن مسعود کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی تو 5 رکعتیں پڑھا دی، تو سلام کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ نماز میں زیادتی ہو گئی ہے، یعنی نماز کو زیادہ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں سے جسے چاہے، جس چیز کو چاہے بدل سکتا ہے۔ تو لوگوں کو خیال آیا کہ شاید کہ آپ نے جو 5 رکعتیں پڑھائی ہیں تو ظہر کی 4 کے بجائے 5 فرض ہو گئے ہیں۔ تو آپ میں کہ وہ کیسے، جو تم پوچھ رہے ہو کہ نماز میں زیادتی ہوگی؟ تو پھر لوگوں نے بتایا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں، یعنی آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی اور آپ کو ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ میں نے 5 رکعتیں پڑھا دی ہیں۔ اور پھر آپ نے سجدہ کیا، جس کا ہم ابھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ لیکن ہم یہاں پر ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع سے کھڑے ہونے والے ہیں، ان کو بھی نماز میں بھول ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں آپ فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، انسان ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم کو بھول ہو جاتی ایسے مجھ کو بھی بھول ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ہمیں مزید جو معلوم ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں ہے، عالم ما کان ما یکون نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کے معاملات میں بشری تقاضوں کے حوالے آپ کے ساتھ وہی چیزیں ہیں کہ جو باقی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اس لیے آپ مانتے ہیں کہ میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں، جس طرح تم بھول جاتے ہو مجھے بھی بھول ہو جاتی ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ نماز میں بھول جانا، سہو ہو جانا کسی انسان کے، یا جس کو بھول ہوتی ہے، اس کے نماز سے غفلت کی دلیل نہیں ہے، نماز سے لاپرواہی کی دلیل نہیں ہے، جس کا اللہ تعالیٰ سورۃ الماعون میں بیان فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ تباہی بربادی ان نمازیوں کے لیے ہے کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔
اور ایک ہے نماز میں غافل ہونا اور ایک ہے نماز سے غافل ہونا۔ نماز میں غافل ہونے کا معنی یہ بھول ہو جانا، سہو ہو جانا، اور ایک ہے نماز سے غافل ہونا کہ جس میں آدمی نماز سے ویسے ہی لاپرواہ ہو جائے، نماز کا اہتمام ہی نہ ہو۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے کہ جو نماز سے غافل ہیں، اس کا اہتمام نہیں کرتے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ان کی مذمت نہیں کی جو نماز میں غافل ہو جاتے ہیں۔ غافل ہونے کا معنی بھول جاتے ہیں، ان کی مذمت نہیں ہے، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے، بشری تقاضا ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ صاحب نماز میں بھول ہونا اس کے 3 اسباب ہیں۔ پہلا سبب زیادتی ہے کہ نماز میں زیادتی ہو جائے، اور وہ اس طرح کہ نماز میں بھول کر کوئی چیز زیادہ کر دینا، جان بوجھ کر نہیں۔ اور ہم یہ سبھی باتیں اور احکامات جو یہاں ذکر کریں گے، یہ سبھی کا تعلق بھول سے ہے، غلطی سے ہے، جان بوجھ کر نہیں۔ تو کہ جان بوجھ کر نماز میں کوئی کمی زیادتی کر دیں گے تو وہیں پر نماز باطل ہو جائے گی، اور خصوصاً اس کمی زیادتی کا تعلق اگر نماز کے فرائض کے، اس کے واجبات کے حوالے سے اگر ہے تو ایسی چیز کرنے سے فوراً نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم یہاں پر جن مسائل کا ذکر کر رہے ہیں وہ سبھی وہ مسائل ہیں کہ جس کا تعلق بھول سے ہے، کہ آدمی بھول سے، غلطی سے کوئی چیز کر بیٹھے، اس کو یاد نہ رہے۔ تو اگر نمازی کو یہ زیادتی نماز کے بعد یاد آئی، نماز میں کوئی زیادتی کر دی اور یہ زیادتی سلام پھیرنے کے بعد یاد آئی، تو اسے پھر کیا کرنا ہے؟ اسے پھر سجدہ سہو کر لینا ہی کافی ہے۔ یعنی فرض کرو کسی نے 5 رکعتیں پڑھنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ میں تو 5 رکعتیں پڑھ دی ہیں، تو پھر اس کو 1 رکعت جو زیادہ پڑھی ہے اس کی تلافی کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ صرف سجدہ سہو کرے گا، 2 سجدے کرے گا۔ سجدہ سہو کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ سجدہ جس طرح عام سجدہ کیا جاتا ہے سجدہ کیا جائے گا، تکبیر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر، اور سجدے کی جو تسبیحاتیں پڑھی جائیں گی، اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھایا جائے گا۔ دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھا جائے گا، اور دعا پڑھی جائے گی دونوں سجدوں کے درمیان کی، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کیا جائے گا، اور اس میں بھی وہی تسبیحات، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سلام یعنی کہ اٹھیں گے، اور اٹھ کر پھر سلام پھیریں گے دونوں طرف، دائیں طرف اور بائیں طرف۔ تو یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ۔ تو بات کر رہے تھے کہ اگر آدمی نماز میں بھول کر کوئی چیز زیادہ کر بیٹھتا ہے اور یہ زیادتی اس کو نماز کے بعد یاد آتی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے یا اس کو کوئی بتا دیتا ہے کہ تو نے نماز میں 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھی ہیں، یا 2 سجدوں کی بجائے تو نے 3 سجدے کیے کسی رکعت میں، تو اس وقت پھر کیا ہے کہ اس کو سجدہ سہو کرنا ہے، یعنی 2 سجدے کرنا ہے جس طرح ہم نے بتایا ہے۔ اور اگر یہ زیادتی وہ عمل کرتے ہوئے یاد آ جائے، یعنی جو آدمی زیادتی کا عمل کر رہا ہے اسی وقت اس کو یاد آ جائے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ زیادہ کام ہے، یعنی فرض کرو آدمی تیسرے سجدے میں چلا گیا، 1 رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد اس کو بھول کر تیسرا سجدہ کرنا شروع کر دیا، تو جیسے ہی سجدے میں گیا تھا اس کو یاد آیا کہ میں نے تو 2 سجدے کر لیے تھے، یہ تیسرا ہے۔ پھر اس کو کیا کرنا ہوگا؟ فوری طور پر سجدے کو چھوڑنا ہوگا اور اٹھ کر بعد کا نماز کا جو حصہ ہے اس کی طرف منتقل ہونا ہوگا۔ دوسری مثال فرض کرو کہ آدمی ظہر کی، عصر کی یا عشاء کی نماز میں 4 رکعتوں کے بعد 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، بھول کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، سمجھتا ہے کہ یہ 4تھی رکعت شاید، لیکن وہ حقیقت میں 5ویں رکعت تھی۔ تو اس کو جیسے ہی یاد آئے گا یا اس کو بتا دیا جائے گا، فرض کرو امام ہے اور امام کے پیچھے مقتدی اس کو سبحان اللہ کہہ کر تنبیہ کر دیتے ہیں، یا آدمی اکیلا بھی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے آس پاس کوئی آدمی بیٹھا ہے جو اس کی نماز کو دیکھ رہا ہے، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اس کو تنبیہ کرتا ہے کہ تو نماز میں 5ویں رکعت پڑھ رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ فوری طور پر اس رکعت کو جہاں پر بھی ہے، وہ قیام میں ہے یا رکوع میں ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہے، سجدہ جہاں پر بھی ہوگا اس کو وہ رکعت چھوڑنا ہوگی، اور چھوڑ کر کیا ہے 5ویں رکعت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اتحیات ہوتا ہے، تو وہ رکعت چھوڑ کر جو 5ویں رکعت ہے اس کو چھوڑ کر اتحیات بیٹھنا ہوگا، اور اتحیات پڑھ کے سلام
پورا تشہد پڑھنے کے بعد اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کے پھر دوبارہ سجدہ کرے گا، 2 سجدے سہو کرے گا اور دوبارہ سے سلام پھیرے گا۔ اس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود کی حدیث جس کا ہم نے اشارہ کیا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی الظہر خمسا، آپ نے ظہر کی 5 رکعتیں پڑھا دی۔ فقیل لہ، آپ سے کہا گیا، ازید فی الصلاۃ، کیا نماز کو زیادہ کر دیا گیا ہے؟ فقال وما ذاک، آپ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے؟ قال صلیت خمسا، تو صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ فسجد سجدتین بعد ما سلم، تو آپ چونکہ سلام پھیر چکے تھے، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پھر سے 2 سجدے کیے سجدہ سہو کے طور پر۔ ثم قال، اور سجدے سے پھر یعنی کہ سجدے کر کے آپ نے سلام پھیرا اور فرمایا، انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا ہی بشر انسان ہوں، انسا کما تنسون، جس طرح تم کو بھول ہو جاتی ہے ایسے میں بھی بھول جاتا ہوں۔ تو یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث اس بات کو بیان کرتی ہے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے جو ذکر کیا پہلے، اور دوسرا یہ بھی کہ اگر آدمی نماز میں کوئی چیز زیادہ کر رہا ہے تو اگر تو اس کو وہ زیادہ چیز کرنے کے بعد یاد آتا ہے تو پھر تو وہ نماز اگر نماز کے اندر بھی ہے تب بھی نماز کو مکمل کرے گا، یا نماز کے بعد بھی ہے تب بھی کیا کرے گا، وہ 2 سجدے کر دے گا سجدہ سہو اور سلام پھیر کے اس کا یہ جو زیادتی کی ہوئی یا اس میں جو نماز میں اندر جو غلطی کی ہے اس غلطی کا ازالہ ہو جائے گا۔ اور اگر جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ وہ یعنی کہ جو چیز زیادہ کر رہا ہے اس کے کرتے ہوئے ہی یاد آ جائے یا بتا دیا جائے کہ یہ چیز زیادہ کر رہے ہو، تو پھر کیا حکم ہے کہ فوری طور پر وہ جو زیادہ چیز کر رہا ہے اس کو چھوڑے اور اس کو چھوڑ کر نماز کے اگلے حصے کی طرف منتقل ہو جائے، اور پھر بعد میں اتحیات پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر جو ہے 2 سجدے کرے اور سلام پھیرے۔ تو یہ ہے نماز میں زیادتی کی شکل۔ اور اس میں ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر زیادتی ہے تو سجدہ سہو کب ہے؟ سلام کے بعد ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے چل کے اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ اور دوسری حالت کیا ہے کہ جس میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے کہ نماز میں کوئی کمی ہو جائے، اور یہاں پر ہم اس کمی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو کمی واجبات کی کمی ہے۔ نماز میں ہم جانتے ہیں کہ ہم مختلف طرح کے اعمال کرتے ہیں، کچھ فرائض ہوتے ہیں کہ جن کو بعض علماء نے ارکان کا نام دیا ہے، اور کچھ واجبات ہوتے ہیں جن کی حیثیت جو ہے وہ فرائض سے کم ہے، اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو سنتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر آدمی نماز میں کوئی ایسی چیز چھوڑ بیٹھے غلطی سے بھول کر کہ جو واجبات میں سے ہے، پھر کیا کرنا ہوگا؟ جس طرح کہ درمیان کا تشہد چھوٹ گیا، آدمی غلطی سے دوسری رکعت کے بعد سیدھا تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تشہد نہیں بیٹھتا، تو پہلا تشہد جو ہے علماء کے ہاں یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے، رکن نہیں ہے، واجبات میں سے ہے۔ اسی طرح فرض کرو کسی نے سجدہ کیا یا رکوع کیا، اور رکوع میں سجدے اور رکوع کی جو تسبیحات ہوتی ہیں کچھ نہیں پڑھا، نہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہا، ایک بار بھی نہیں کہا، اور نہ ہی سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اور بعد میں اس کو یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ کیا ہے لیکن کوئی تسبیح کی نہیں، تو یہاں پر بھی اس نے واجب چھوڑا ہے۔ اسی طرح واجبات میں سے تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تکبیرات جو ہیں اٹھنے بیٹھنے کی، سجدہ رکوع میں جانے کی، اٹھنے کی، وہ تکبیرات کیا ہے؟ واجبات میں سے ہیں۔ اگر کسی کو بھول کر کوئی تکبیر اسے چھوٹ جاتی ہے تو یہاں پر بھی اسے کیا ہے؟ اس میں نماز میں کمی کی ہے کہ جس کمی کی وجہ سے اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل عبداللہ ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہم الظہر، کہ آپ نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی، فقام فی الرکعتین الاولیین ولم یجلس، آپ 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد تشہد بیٹھنا تھا، نہ بیٹھے، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقام الناس معه، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لوگ کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو تسبیح نہیں کرتے تھے، سبحان اللہ نہیں کہتے تھے، یعنی آپ کو اس طرح کی چیزوں پر تنبیہ نہیں کرتے تھے۔ اور نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی تک وحی جاری تھی اور ممکن تھا کہ نماز میں کوئی تبدیلی ہو جائے،
تو اس لیے صحابہ کرام کو اس بات کی توقع ہوتی تھی کہ شاید آپ نے جو یہ چیز کر رہے ہیں اللہ نے نماز میں کوئی تبدیلی کر دی ہے، اس لیے کی جا رہی ہے۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلی حدیث میں ذکر کیا ہے کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی، لوگوں نے آپ کو تنبیہ نہیں کی، لیکن بعد میں آپ کو بتایا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو گئے بیٹھنے کے بجائے، تو لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے بغیر تسبیح کیے، بغیر آپ کو تنبیہ کیے، حتیٰ اذا قضى الصلاۃ، لیکن جب آپ نے نماز مکمل کی آپ کو خود ہی یاد آ گیا کہ میں نے تشہد چھوڑا ہے۔ لوگوں کی تنبیہ کرنے کے بغیر آپ کو خود ہی یاد آ گیا تھا کہ آپ نے پہلا تشہد چھوڑا ہے۔ تو چنانچہ راوی فرماتے ہیں وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، کہ لوگوں نے آپ کا سلام پھیرنے کی جب انتظار میں تھے کہ ابھی آپ سلام پھیریں گے، تو آپ نے پورا تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے متصل پہلے بیٹھے بیٹھے کبر وہو جالس، بیٹھے بیٹھے آپ نے سجدہ کیا، تکبیر کہی، فسجد سجدتین قبل ان یسلم، تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، ثم سلم، پھر آپ نے سجدہ کیا۔ میں چاہتا ہوں ان چیزوں کو ذرا غور سے سنتے جائیں، کیونکہ ہم ان احادیث کو آگے چل کر بیان کریں گے کہ اس سے ہم کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ سہو کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے جب نماز میں کمی آپ سے ہو گئی، اور کمی کا معنی کہ وہ چیز چھوٹی کہ جو سجدہ سہو سے پوری ہو سکتی ہے۔ یہاں پر ذرا اس بات پر بھی غور کریے کہ نماز کے اندر بعض وہ چیزیں ہیں جو فرائض کے نام سے جانی جاتی ہیں کہ جن کے چھوٹنے سے اس کو کرنا ضروری ہے، اور آگے ہم اس کا بیان کریں گے۔ لیکن بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو واجبات کی حیثیت سے ہیں کہ اگر کچھ ان میں سے کوئی چیز بھول کر چھوٹ جاتی ہے تو اس کو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے صرف سجدہ سہو کر لینا ہی کافی ہے، جس کی ہم نے مثالیں دی ہیں، جس طرح پہلا تشہد ہے، درمیانہ تشہد جس کو کہتے ہیں، یا تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع جانے، رکوع سے اٹھنے، سجدہ جانے، سجدہ سے اٹھنے، اس طرح کی تکبیرات ہیں، یا رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں، اگر ایک بار بھی تسبیح نہیں کہی تو یہ ساری واجبات میں سے ہیں کہ جن کے بھول کر چھوٹ جانے سے کیا ہے کہ آدمی کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور یہ چیز جو چھوٹی ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چنانچہ ساتھ ہے عبداللہ بن بحینہ کہ آپ نے جب درمیان کا تشہد آپ سے چھوٹ گیا اور نماز مکمل ہو گئی، ابھی صرف سلام پھیرنا تھا، آپ پورا تشہد پڑھ چکے تھے، تو سلام جب پھیرنا تھا تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ اس سے ہم کو کیا معلوم ہوا کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کمی ہو جائے تو سجدہ سہو کب کرنا ہے؟ سلام سے پہلے کرنا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ زیادتی ہو جائے تو سجدہ سہو کب ہے؟ وہ سلام کے بعد ہے۔ اور ان چیزوں کو نوٹ کریے، کیونکہ بعض علماء کا کیا کہنا ہے، جس آپ آگے چل کے بیان کریں گے، بعض کہتے ہیں کہ سجدہ سہو ہے ہی سلام سے پہلے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ سجدہ سہو سارے سلام کے بعد ہیں۔ لیکن جو صحیح ہے وہ یہ تفسیر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے کہ آپ نے کب سجدہ سہو سلام سے پہلے کیا ہے، کب بعد میں کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی کے مطابق سجدہ سہو کریں۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی ہم کو معلوم ہوئی کہ سجدہ سہو جو ہے وہ پورا تشہد پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے متصل پہلے ہے۔ اگر سجدہ سہو جو سلام سے پہلے کا سجدہ سہو ہے وہ کب ہے کہ پورا تشہد پڑھنے کے بعد بغیر سلام پھیرے سجدہ سہو کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، پھر دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ آگے تیسری حالت جو ہے وہ شک کی حالت ہے، جس میں سجدہ کیا جاتا ہے، سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ آدمی کو نماز میں شک ہو جائے، یہاں پر ہمیں جو دونوں حالتیں بیان کی ہیں وہ چیزیں ہیں کہ جس پر اس کو یقین ہو گیا تھا کہ میں نے نماز میں زیادتی کر دی ہے، یا دوسری کہ جس میں اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے نماز میں کمی کر دی ہے۔ اب تیسری حالت شک کی ہے، اور شک کی علماء نے 2 کیفیتیں بیان کی ہیں۔ شک کی 2 کیفیتیں بیان کی ہیں۔ ایک تو وہ شک ہوتا ہے کہ جس میں آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ میں نے کیا کیا ہے اور میری کیا حالت ہے۔ یعنی فرض کرو اس کو 3 یا 4 رکعتوں میں شک ہوتا ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اور اس کے ہاں کوئی بھی چیز راجع نہیں، یعنی کسی چیز کی طرف بھی اس کا رجحان نہیں ہوتا کہ 3 کی طرف رجحان ہے یا 4 کی طرف ہے، کچھ بھی اس کو واضح نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس طرح کہ ابو سعید خدری کی حدیث آپ کے سامنے ہے، صحیح مسلم کی، آپ فرماتے اذا شک احدکم فی الصلاۃ فلم یدری کم صلی ثلاثا ام اربعا فلیطرح الشک ولیبنی علی ما استیقن۔
آپ ماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو نماز کے دوران شک ہو جائے اور اس کو یقین نہ رہے، اس کو پتہ نہ چلے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، یعنی 3 اور 4 میں شک ہو جائے، تو آپ ماتے ہیں کہ اس شک کو جو ہوا ہے اس کو نکال دے۔ نکالنے کا طریقہ کیا ہے کہ 3 اور 4 میں شک ہے تو یقین کس پر ہے؟ 3 پر یقین ہے، چوتھی مشکوک ہے، تو جو مشکوک رکعت ہے اس کو چھوڑ دے اور اس کو 3 ہی شمار کرے، اس کو 3 ہی شمار کرے، اور 3 شمار کرنے کے بعد پھر ظاہر بات اس کو چوتھی رکعت پڑھنا ہوگی، تو چوتھی رکعت پڑھ کے ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم۔ ہاں، اس شک کی حالت میں آپ ماتے ہیں کہ سلام سے پہلے 2 سجدے کر دے۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر آدمی کو شک ہو جاتا ہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، تو آپ ماتے ہیں کہ اس کو 3 ہی شمار کرے، 4 نہ شمار کرے، یعنی جس پر یقین ہے اس کو شمار کرے۔ یقین کس پر ہے؟ 3 پر ہے، چوتھی مشکوک ہے، اس کو چھوڑ دے، تو چوتھی رکعت اس کی جگہ پر پڑھ لے، اور پھر کیا ہے، جب وہ اپنی نماز مکمل کر لے گا سلام تشہد پورا پڑھنے کے بعد، تو تشہد پڑھ کے سلام سے پہلے، سلام سے متصل پہلے 2 سجدہ صاف کر کے پھر سلام پھیرے۔ آپ مانتے کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیے ذرا، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی بڑی حکمت ہوتی ہے۔ آپ ماتے فَإِن كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ، کہ اگر اس نے پہلے 4 پڑھی تھیں اور یہ رکعت جو اس نے الگ سے زیادہ پڑھی ہے اس کی وجہ سے 5 ہو گئی ہیں، لیکن وہ اس کے خیال میں 4 ہی ہیں، تو آپ ماتے اگر وہ حقیقت میں 5 تھیں تو یہ 2 سجدہ صاحب ملا کر اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے 4 فرض تو ہو جائیں گے، ساتھ اس کو 2 نفلوں کا ثواب مل جائے گا۔ وَإِن كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، اور اگر اس نے واقعی ہی 4 رکعتیں ہی پڑھی تھیں، 3 یا 4 میں جو اس کو شک ہوا تھا واقعی وہ 3 ہی تھیں، 4 نہیں تھیں، اور اس نے ایک اور پڑھ کے 4 مکمل کر لی تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ مانتے ہیں كَانَ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ، کہ شیطان کو ذلیل کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ بھول پیدا کرنا، یہ غلطی پیدا کرنا، یہ سارا شیطان کا کام ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان مسجد سے بھاگ جاتا ہے، اور جب اقامت ہوتی ہے تو پھر مسجد میں آ جاتا ہے اور آ کے لوگوں کے نمازیوں کے درمیان کھڑا ہوتا ہے اور ان کو نماز سے غافل کرنے کی، ان کی نماز بھلانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو وہ چیزیں یاد دلاتا ہے جو ان کو یاد نہ ہوں، اور یہ وہ حقیقتیں ہیں جو ہم سبھی جانتے ہیں، اور اسی لیے آپ نے نمازیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور میں کہ شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑو۔ لیکن بعض لوگوں کو باقاعدہ طور پر تربیت دی جاتی ہے ملاؤں کی طرف سے کہ لازماً درمیان میں جگہ چھوڑو تاکہ شیطان بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور تمہاری نمازوں کو برباد کرے، اور یہ کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ڈٹائی اور ضد کے ساتھ مخالفت ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ ان ملاؤں کو ان حدیثوں کا پتہ ہے کہ جس میں آپ نے لوگوں کو ساتھ مل کر کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے اور شیطان کے لیے جگہ نہ چھوڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن سنتوں کی مخالفت کرتے ہوئے پوری ڈٹائی کے ساتھ باقاعدہ لوگوں کو اس پر تربیت دی جاتی ہے کہ ساتھ نہیں ملنا۔ تو خیر بات کر رہے تھے، تو یہ شیطان ہے جو انسان کو اس کی نماز اس کو بھلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، حتیٰ کہ انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، بھول جاتا ہے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ اگر اس نے واقعی ہی 3 رکعتیں ہی پڑھی تھیں، یہ 1 رکعت پڑھ کے اس کی 4 رکعتیں مکمل ہو گئی تھی، تو یہ شیطان کو ذلیل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اگر اس نے 4 پڑھی تھیں اور 1 رکعت اس نے اور زیادہ پڑھ لی تھی جو اس کو چوتھی سمجھ رہا تھا اور حقیقت میں 5ویں تھی، تو یہ 2 سجدہ سہو جو ہے اس کی وجہ سے اس کے لیے 4 فرض ہو جائیں گے اور اس کے 2 نفل ہو جائیں گے، اس کا 2 نفلوں کا ثواب مل جائے گا اور شیطان بھی ذلیل ہو جائے گا۔ تو یہ ہے شک کی ایک کیفیت۔ وہ کیا کیفیت ہے کہ جب پتہ نہ ہو کہ میں نے کیا کیا ہے اور کسی طرف بھی رجحان نہ ہو، نہ 3 کا رجحان ہو نہ 4 کا رجحان ہو، تو پھر اس کو 3 ہی شمار کرے، چوتھی کو کینسل کر دے، اس کو چھوڑ دے۔ اور بعض کا شک کیا ہوتا ہے کہ شک ہوتا ہے لیکن ایک چیز کی طرف رجحان ہوتا ہے، یعنی اسی مثال میں کہ 3 اور 4 میں شک ہوا لیکن رجحان ہوا کہ واقعی ہی 3 ہیں، یا رجحان ہوگا کہ واقعی ہی 4 ہیں، تو پھر کیا ہے کہ جس چیز پر اس کا رجحان ہوا ہے اسی پر وہ چلے، یعنی اگر اس کو رجحان ہو گیا کہ واقعی 4 رکعتیں ہی تھیں تو ان کو 4 ہی شمار کر کے وہ تشہد پڑھ کے سلام پھیر دے،
اور یہاں پر کیا کرنا ہے، یہاں پر اسے سلام کے بعد سجدہ سہو کرنا ہے، یہاں پر اسے سلام کے بعد سجدہ سہو کرنا ہے۔ اگر شک ایسا تھا کہ جس میں پتہ نہیں تھا، رجحان نہیں تھا، تو وہاں پر سجدہ سہو سلام سے پہلے تھا، اور اگر رجحان ہو جاتا ہے کہ میں نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی ہیں، اور پھر جس طرف رجحان ہوتا ہے اسی کو شمار کر کے وہ نماز کو مکمل کر لیتا ہے، تو یہاں پر اس کو سجدہ سہو جو ہے وہ سلام کے بعد کرنا ہے۔ تو یہ شک کی 2 حالتیں پھر سے دہراتے ہیں شک کی کیفیت کو، تاکہ یہ چیزیں واضح ہو جائیں۔ اور آج کا درس تھوڑا علمی درس ہے، اور ان کے تھوڑی مشکلات بھی ہیں، اس میں مسائل تھوڑے گہرائی کے ہیں، سمجھنے والے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے سجدہ سہو کی جو ہم سبھی سے پیش آتی ہے، عالم ہو یا عام آدمی ہو، کیسا بھی شخص کیوں نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ اس لیے ان احکامات کو، ان مسائل کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ تو بتا رہے تھے کہ بعض اوقات نماز میں شک ہو جاتا ہے، اور شک کی 2 حالتیں ہیں۔ بعض اوقات تو شک ہوتا ہے اور کسی طرف بھی رجحان نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا ہے، 3 پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں، 2 سجدے کیے ہیں کہ 3 کیے ہیں یا 1 کیا ہے، کسی طرف بھی رجحان نہیں ہوتا۔ تو اگر تو ایسی کیفیت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کم تعداد ہے اس کو شمار کرو۔ 3-4 رکعتوں میں شک ہوتا ہے تو 3 شمار کرو، چوتھی شمار نہ کرو اور چوتھی اور پڑھ لو، اور اس کے بعد جو ہے اتحیات وغیرہ پڑھنے کے بعد، پوری نماز مکمل کرنے کے بعد سلام سے پہلے سجدہ سہو کر لو۔ اور اگر جو ہے شک ہوتا ہے لیکن شک میں رجحان ہو جاتا ہے کہ میں نے 3 ہی پڑھی ہیں، یا رجحان ہوتا ہے کہ میں نے 4 ہی پڑھی ہیں، اور رجحان ہونے کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں کوئی کہ رجحان کیسے ہوگا۔ ہاں، رجحان ہونے کی کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات آدمی اپنی تلاوت کو دیکھتا ہے کہ میں نے فلاں رکعت میں فلاں صورت پڑھی تھی، فلاں رکعت میں فلاں صورت پڑھی تھی، اور اس کا مطلب کہ میں نے 2 رکعتیں تو صورت کے ساتھ پڑھی ہیں، اس کے بعد میں نے 1 رکعت پڑھی ہے، 2 نہیں پڑھی۔ یا بعض اوقات اور کسی کیفیت میں اس کو پتہ چل جاتا ہے، وقت دیکھتا ہے کہ میں عام طور پر فرض کرو 4 رکعتیں 10 منٹ میں پڑھتا ہوں، اور ابھی 7 منٹ ہوئے ہیں، 3 منٹ باقی ہیں، اس کا مطلب کہ میری 3 رکعتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ ایک کیفیتیں ہیں کہ جس سے آدمی کو رجحان ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی آدمی خود سوچتا ہے اپنے آپ میں، بعض اوقات اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ 3 رکعتیں ہیں کہ 4 رکعتیں ہیں۔ تو اگر رجحان ہو جاتا ہے کسی ایک طرف، تو جو رجحان ہوتا ہے اس پر وہ اپنی نماز کو مکمل کرے۔ 3 پر رجحان ہوا ہے تو 3 سمجھ کر چوتھی اور پڑھ لے، اور اگر 4 پر رجحان ہوتا ہے تو 4 کے ساتھ ہی تشہد پڑھ کے سلام پھیر دے، اور سلام پھیرنے کے بعد جو ہے وہ سجدہ سہو کرے۔ سلام پھیرنے کے متصل بعد، جس طرح ہم نے صاحب کا عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں ذکر کیا تھا کہ سلام پھیرنے سے متصل بعد 2 سجدے کرے، اور 2 سجدے کر کے پھر دوبارہ سے پھر سے وہ سلام کرے۔ اچھا، ان حدیثوں سے ہم کو ایک اہم مسئلہ معلوم ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں، یہ احادیث، ابھی ہم نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں بھول کا واقعہ ذکر آتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے کبھی سلام سے پہلے سجدہ سہو کیا ہے، اور کبھی آپ نے سلام کے فوراً بعد کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بعض لوگ، بلکہ اکثر و بیشتر لوگ، کیا ہوتا ہے کہ اگر سجدہ یعنی سہو ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، نماز میں بھول ہو جاتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اتحیات پڑھتے ہیں، آدھا اتحیات پڑھ کے 1 سجدہ کرتے ہیں، اور 1 سجدہ کر کے پھر سے دوبارہ یعنی اتحیات پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا دونوں سجدے کر لیتے ہیں، آدھا اتحیات پڑھ کے دونوں سجدے کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے اتحیات پڑھتے ہیں، اور اتحیات پڑھ کے پھر سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو اتحیات کے درمیان میں یہ سجدے کرنے کا، سجدہ سہو کرنے کا، یہ چیز جو ہے ہمیں کسی حدیث میں اس کا علم نہیں ہو سکا، اور نہ ہی کسی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ لوگوں کی اپنی باتیں ہوں گی، لیکن حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیثوں کے حوالے سے ہم نے صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ جس میں آپ کے سجدہ سہو یا تو سلام سے متصل پہلے ہوتے تھے پورا تشہد پڑھنے کے بعد، یا پھر سلام کے متصل بعد ہوتے تھے، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد پھر سجدہ سہو کیا جاتا، پھر سلام پھیرا جاتا۔ لیکن تشہد پڑھنے کے درمیان میں سجدے کرنا، پھر تشہد کو دوبارہ پھر سے مکمل کرنا، ایسی کوئی ہمارے سامنے حدیث نہیں ہے۔ اس لیے سعودیہ کے جو علماء کی دائمی کمیٹی ہے، وہ اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ایسا کام سنت کے سراسر خلاف ہے۔ سنت کے خلاف ہونے کا معنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔
اچھا، اس کے بعد مسئلہ نمبر 202 دیکھیے، اس میں کیا ہے کہ اگر سجدہ اور رکوع جیسا کوئی فرض چھوٹ جائے تو اسے پورا کرنا ضروری ہے، لیکن کیسے پورا کیا جائے گا یہ ذرا اہم مسئلہ ہے، اور اس کی کیفیتیں کیا ہے ذرا ان کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ اگر نماز میں کوئی سجدہ، رکوع یا کوئی بھی ایسی چیز چھوٹ جاتی ہے جو نماز کے ارکان میں سے ہے، جس کو بعض علماء فرائض کا نام دیتے ہیں اور بعض دوسرے علماء اس کو ارکان کا نام دیتے ہیں، تو اگر کوئی ایسی چیز نماز میں چھوٹ جائے تو اس کے لیے بھی ہم ایسے ہی سجدہ صاحب کر لینا ہی کافی ہے یا اس چیز کو بھی کرنا ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر نماز میں کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو چھوٹے ہوئے فرض کو بھی پورا کرنا ضروری ہے، یعنی رکوع چھوٹ گیا نماز میں، آدمی قیام سے ہی سیدھا سجدہ میں چلا گیا، یا سجدہ کیا، ایک سجدہ کر کے اٹھ گیا، دوسرا سجدہ نہیں کیا، تو اس طرح کے جو نماز کے فرائض ہیں اس میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو پھر کیا ہے، اس چھوٹی ہوئی چیز کو کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے سجدہ صاحب بھی کرنا ہے، دونوں ہی چیزیں کرنا ہے۔ کرنا کیسے ہے؟ اور اس کی 3 حالتیں ہیں، ذرا غور سے دیکھیے کہ اس کی 3 حالتیں ہیں۔ اگر نماز میں کوئی فرض چیز چھوٹ جاتی ہے اس کی 3 حالتیں ہیں۔ اگر وہ فرض چھوٹا ہوا سجدہ یا رکوع جو بھی چیز ہے اگلی رکعت میں اسی جگہ تک پہنچنے سے پہلے یاد آ جاتا ہے تو فوراً اس چھوٹے ہوئے فرض کی طرف لوٹ کر اسے ادا کریں گے اور پھر باقی رکعت مکمل کریں گے۔ پہلی حالت کیا ہے کہ فرض کریں آپ پہلی رکعت میں تھے اور پہلی رکعت کے آپ نے جب سجدہ میں گئے تو آپ نے ایک ہی سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ ایک ہی سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہونے کے بعد فرض کرو ابھی تک آپ قیام میں تھے یا رکوع میں چلے گئے تھے یا رکوع کے بعد بھی کیوں نہ ہو، کسی بھی جگہ پر آپ کو یاد آ جاتا ہے یا آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں صرف ایک ہی سجدہ کیا، دوسرا سجدہ نہیں کیا، تو یہاں پر کیا کرنا ہوگا؟ ابھی تک آپ سجدہ جو چھوٹا ہوا اس کی جگہ تک نہیں پہنچے، تو اس سے پہلے آپ کو یاد آ جاتا ہے، قیام کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں یاد آ جاتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ وہیں سے وہ رکوع یا قیام جو ہے وہاں اس کو چھوڑیں گے وہیں پر، اور کیا کریں گے؟ پہلی رکعت کا جو چھوٹا ہوا سجدہ اس کی طرف لوٹیں گے۔ اچھا، یہاں پر غور کیجئے کہ اگر آپ ایک ہی سجدہ کر کے کھڑے ہو گئے تو صرف آپ کا سجدہ نہیں چھوٹا بلکہ سجدے سے پہلے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا یہ رکن بھی آپ کا چھوٹ گیا ہے۔ سجدہ بھی فرض ہے اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی فرض ہے، تو جو ایک ہی سجدہ کر کے کھڑا ہوا ہے ظاہری بات اس کا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا یہ فرض بھی چھوٹا ہے اور دوسرا سجدہ بھی چھوٹا ہے۔ تو چنانچہ کیا کریں گے کہ اگر آپ کو فرض کرو دوسری رکعت کے قیام میں یاد آ گیا کہ میں نے سجدہ ایک ہی کیا پہلی رکعت میں، تو وہیں پر قیام کو چھوڑ کر کیا کریں گے؟ پہلی رکعت کی طرف لوٹیں گے اور جا کر دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھنے کا رکن ہے یا فرض ہے اس میں بیٹھیں گے جا کر، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا یہ فرض پورا کر کے پھر دوسرا سجدہ کریں گے اور پھر سے دوسری رکعت کو نئے سرے سے شروع کریں گے۔ یہ پہلی حالت کہ اگر آدمی سے جو چھوٹی ہوئی چیز ہے اگلی رکعت شروع کر دی اور اس چھوٹی ہوئی چیز تک پہنچنے سے پہلے یاد آ گئی، تو جہاں تک پہنچے تھے وہیں پر چھوڑ کر اس رکعت کو آپ چھوٹی ہوئی چیز کی طرف لوٹیں گے، اس کو کر کے پھر سے اگلی رکعت کو دوبارہ سے شروع کریں گے۔ دوسری حالت کیا ہے؟ دوسری حالت یہ ہے کہ آپ کا چھوٹا ہوا فرض آپ کو اس وقت یاد آتا ہے کہ جب آپ اگلی رکعت کے اسی حصے میں جا پہنچتے ہیں، یعنی فرض کریں کہ جس طرح ہم سجدے کی مثال دے رہے تھے کہ آپ جو کہ دوسرے سجدے میں جا پہنچے، اس وقت آپ کو یاد آیا دوسرے سجدے سے پہلے بلکہ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت آپ کو یاد آیا کہ آپ نے پہلی رکعت میں ایک سجدہ کیا ہے، 2 سجدے نہیں کیے، تو جب دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے دوسری رکعت میں، اس وقت آپ کو یاد آیا کہ آپ کی پہلی رکعت کا ایک سجدہ چھوٹا ہوا ہے، تو آپ کو پھر کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ پہلی رکعت کو کینسل کر دیں گے، پہلی رکعت کو ایسے جیسے آپ نے پڑھی ہی نہیں، اور یہ رکعت جس میں آپ چل رہے ہیں اسی کو اس کی جگہ پر رکھ دیں گے، یعنی جس رکعت میں آپ کا سجدہ کہ یا کوئی فرض چیز چھوٹی ہے اور آپ اگلی رکعت میں اسی چھوٹی ہوئی چیز تک جا پہنچتے ہیں، پھر کیا کریں گے کہ جس رکعت میں وہ فرض چھوٹا تھا اس رکعت کو کینسل کر دیں گے اور اس کی جگہ پر یہ دوسری رکعت آپ کی اس کی جگہ پر ہو جائے گی، اور اس طریقے سے آپ کا وہ چھوٹا ہوا فرض جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور اس میں کیا ہے کہ ان دونوں حالتوں میں
کیا ہے کہ اگرچہ آپ سے چیز چھوٹی تھی، کمی ہوئی تھی، لیکن اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ سے نماز میں زیادتی ہو جائے گی، آپ سے نماز میں زیادتی ہو جائے گی۔ تو چنانچہ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو نماز کے بعد جو ہے دونوں طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل جس طرح کہ مسئلہ نمبر 203 میں یہاں پر یعنی بلکہ اس مسئلے کے نہیں، اس کی دلیل نہیں، اس کی دلیل ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ جس کا پہلے ذکر نہیں آیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، اور آپ نماز پڑھا کے 2 رکعتیں پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا، 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرا، اور ظہر عصر کی ہم جانتے کہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، تو 2 رکعتیں پڑھ کے سلام، اور مسجد کے اگلے حصے میں چلے گئے، اور وہاں پر کھجور کا تنا تھا یا کوئی چیز تھی، اس کے ساتھ آپ نے ٹیک لگا لی۔ اب لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ تھوڑا جلدی میں تھے انہوں نے کہا کہ نماز کم ہو گئی، 4 کے بجائے 2 ہو گئی ہے، اتنا کہہ کر وہ نکل گئے، چلے گئے۔ اور باقی لوگ یعنی کہ حیرانگی میں ہیں کہ آپ نے نماز کیسے پڑھا دی، 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ تو ایک صحابی تھا جس کو آپ ذوالدین کہتے تھے، اس نے جرأت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے، 4 کے بجائے 2 رکعتیں ہو گئی ہے، یا آپ بھول گئے ہیں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر یقین تھا اپنی نماز مکمل ہونے کا کہ آپ کیا فرماتے ہیں، جس طرح کہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم ہوئی ہے۔ تو جب آپ نے یہ فرمایا تو پھر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، دوسرے صحابہ بھی بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز کم نہیں ہوئی تو پھر آپ بھول گئے ہیں۔ آپ نے کہ وہ کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں، 4 کے بجائے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ لوٹتے ہیں اپنی جگہ پر، اپنے مصلی کی طرف، اور لوٹ کر پھر سے جو 2 رکعتیں چھوٹی تھیں وہ پڑھاتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں، پھر سے دوبارہ آخری تشہد پڑھتے ہیں، دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں، اور دونوں طرف سلام پھیر کر پھر 2 سجدے کرتے ہیں، سجدہ سہو کرتے ہیں، اور پھر دونوں طرف سلام پھیرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے جو ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں۔ اس حدیث سے ہم کو کیا معلوم ہوا کہ اگر کوئی فرض چیز چھوٹ جاتی ہے تو وہ فرض بھی پورا کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ لیکن چونکہ یہ چھوٹا ہوا فرض جو ہے جب اس کو پورا کرنے آپ جائیں گے تو آپ کی نماز میں زیادتی ہو جائے گی، اور ہم نے قاعدہ کلیہ پڑھا ہے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں اگر زیادتی ہوتی تو آپ سجدہ سہو سلام کے بعد کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی اگرچہ اصل میں کمی تھی فرض چھوٹنے کی، لیکن اس فرض کو پورا کرتے کرتے نماز میں زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ پھر دونوں طرف سلام پھیر کے نماز مکمل کرنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کے اس کے بعد سجدہ سہو کر کے پھر سلام پھیریں گے۔ تو یہ ہے جو نماز کی یعنی کہ اس کی فرض چھوٹنے کی 2 حالتیں۔ تیسری حالت کیا ہے کہ آپ کو جو چھوٹا ہوا فرض جو ہے وہ اس وقت یاد آیا جب آپ نے سلام پھیر دیا۔ یہ تو ہم دونوں حالتیں پہلے بیان کی ہیں کہ جو نماز کے دوران ہی آپ کو بتا دیا گیا یا یاد آ گیا، یا تو اگلی رکعت شروع کرتے ساتھ ہی یاد آ گیا، چھوٹی ہوئی جو رکن تھا یا فرض تھا اس پر پہنچنے سے پہلے، یا پھر جو چھوٹا ہوا فرض تھا اس کی جگہ پر پہنچ گئے۔ اور ہم نے دونوں حالتیں بیان کی ہیں کہ اگر پہنچنے سے پہلے یاد آ جاتا ہے تو اس رکعت کو وہیں پر چھوڑیں گے، اور پہلے رکعت جو چھوٹا فرض ہے اس طرف لوٹیں گے، اس کو مکمل کر کے پھر سے نماز کو آگے چلائیں گے۔ اور اگر چھوٹے ہوئے فرض کی جگہ پر ہی دوسرے رکعت میں جا پہنچتے ہیں تو پھر پہلی رکعت کو کینسل کر دیں گے، اور یہ رکعت اس کی جگہ پر ہو جائے گی۔ اور تیسری حالت کیا ہے کہ آپ کو سلام پھیرنے کے بعد یاد آیا کہ آپ نے یعنی کہ کوئی چیز آپ سے کوئی فرض چھوٹ گیا ہے۔ فرض کرو کسی رکعت میں آپ نے 2 کی بجائے 1 سجدہ کیا ہے، یا کسی رکعت میں آپ نے رکوع کیا ہی نہیں، قیام سے سیدھے سجدہ میں چلے گئے ہیں۔ تو اگر آپ سے کوئی فرض چھوٹا ہے، آپ کو سلام کے بعد یاد آتا ہے تو پھر آپ کو اور کچھ نہیں کرنا، بس آپ کو وہیں پر 2 سجدے کرنا ہوگے، 2 سجدہ سہو۔ اور ساتھ کیا کرنا ہے کہ جو چھوٹا ہوا فرض ہے اس کو بھی لانا ہے، یعنی جس رکعت میں وہ فرض چھوٹا ہے آپ کو وہ رکعت بھی دہرانا ہوگی، اور ساتھ جو ہے 2 سجدہ سہو بھی کرنا ہوں گے۔ تو یہ ہے 3 حالتیں اگر کوئی چیز فرض چھوٹ جاتی ہے۔
پھر سے دوبارہ سے اس کو دہراتے ہیں تاکہ اچھی طرح اس کا پتہ چل جائے، علم ہو جائے کہ اگر کوئی چیز فرض چھوٹ جاتی ہے تو فرض چیز کو کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ چھوٹا ہوا فرض جو ہے اگلی رکعت شروع کر دی، لیکن اس جگہ تک پہنچنے سے پہلے یاد آ گیا کہ آپ کا کوئی چھوٹا ہوا فرض پہلی رکعت کا چھوٹا فرض ہے، تو آپ اس وقت دوسری رکعت کو ہی چھوڑیں گے اور جو پہلی رکعت کا چھوٹا فرض اس کی طرف آئیں گے اور آ کر اس کو پورا کر کے آگے نماز کو مکمل کریں گے۔ اور اگر ایک رکعت کے اندر جو فرض چھوٹا تھا اس کے آپ اگلی رکعت میں چلے گئے اور اگلی رکعت میں آپ اسی جگہ پر جا پہنچے جہاں پر آپ کا فرض چھوٹا تھا، تو پھر کیا کریں گے کہ پہلی رکعت جس میں فرض چھوٹا تو اس کو کینسل کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے اور اس کی جگہ پر اس رکعت کو شمار کریں گے جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور تیسری حالت کیا ہے کہ چھوٹا ہوا فرض آپ کو سلام کے بعد یاد آتا ہے کہ آپ نے کسی رکعت میں کوئی سجدہ نہیں کیا، سجدہ ایک کیا ہے یا رکوع نہیں کیا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی، سلام کے بعد آپ کو یاد آتا ہے، تو پھر کیا کریں گے کہ پھر آپ اس رکعت کو کینسل کریں گے جو آپ جس میں فرض چھوٹا تھا، اس کی جگہ پر ایک اور رکعت پڑھیں گے اور وہاں پر پھر آپ جو ہے اپنے رکعت پڑھنے کے بعد تشہد پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کریں گے۔ اور ان تینوں حالتوں میں سجدہ سہو جو ہے وہ سلام کے بعد ہے۔ اچھا، فرائض میں سے علماء نے رکوع کا سجدے کا ذکر کیا ہے، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہیں۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا بھی نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اگر فرض کرو آدمی بھول کر فاتحہ نہیں پڑھی اس نے کسی رکعت میں، تو تب بھی اس کو وہ رکعت دہرانا ہوگی، یا اگر وہ اسی رکعت میں یا اگلی رکعت میں یعنی اس جگہ سے پہلے یعنی کہ آگے چل پڑا ہے تو اس کو اسی کے اپنے قیام کی طرف لوٹنا ہوگا اور قیام کرتے ہوئے پھر اس کو فاتحہ پڑھنا ہوگی، جس طرح ہم نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 203 ہے کہ جب کہ کسی سنت چیز کے چھوٹ جانے پر نماز میں سوچ آنے پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ نماز میں 3 طرح کے عمل ہوتے ہیں، ایک فرائض ہیں، دوسرے واجبات ہیں اور تیسری سنتیں ہیں۔ فرائض کے حوالے سے بھی آپ نے سنا ہے کہ چھوٹ جائے تو کیا کرنا ہے، اور اس سے پہلے آپ نے واجبات کے حوالے سے سنا تھا کہ واجب چیز چھوٹ جائے تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اس کے سجدہ سہو بھی کافی ہے۔ تو اگر کوئی سنت چیز چھوٹ جاتی ہے، سنتوں میں سے علماء نے جو مثالیں دی ہیں، فرض کرو کہ نماز میں رفع الیدین کرنا ہے، یا رکوع اور سجدہ میں ایک سے زیادہ تسبیحات کہنا ہے، ایک بار تسبیح کہنا تو واجب ہے لیکن ایک سے زیادہ تسبیحات کہنا ہے، اس طرح کی جو چیزیں سنت کی حیثیت سے ہیں، تو اگر کوئی چیز سنت چیز چھوٹ جاتی ہے یا نماز میں اگر کوئی سوچ فکر آ جاتی ہے، آدمی نماز پڑھتے پڑھتے اس کو کوئی سوچ فکر آ جاتی ہے، تو کیا اس پر بھی سجدہ سہو ہے؟ اسی طرح اگر امام تلاوت کرتے ہوئے یا اکیلا آدمی بھی تلاوت کرتے ہوئے اس کو تلاوت میں کوئی بھول ہو جاتی ہے، تلاوت کرتے ہوئے اس کو کوئی آیت کوئی لفظ بھول جاتا ہے، تو کیا اس پر بھی سجدہ سہو ہے؟ تو ان تینوں چیزوں پر، اس طرح کی چیزوں پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ اس کے بارے میں عقبہ بن حارث کی حدیث آتی ہے، فرماتے ہیں کہ صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی العصر، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، تو نماز پڑھ کے آپ فوراً سلام پھیر کے اٹھے، حالانکہ آپ کی عادت تھی، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ سلام پھیر کے بیٹھتے، اذکار کرتے پھر اٹھتے، لیکن آپ یہاں پر جیسے آپ نے سلام پھیرا تو فوراً جلدی سے اٹھے اور اپنے گھر میں اپنے حجرے میں چلے گئے، اور صحابہ کرام آپ کے اس یعنی جلدی اٹھنے پر جلدی جانے پر بڑے تعجب سے آپ کو دیکھ رہے تھے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر ہوئی تو واپس آئے، تو آپ فرمایا کہ میں نماز میں تھا اور مجھے یاد آیا کہ گھر میں سونے کا کوئی ٹکڑا ہے کہ جو غریبوں فقیروں میں تقسیم کرنا تھا، تو مجھے نماز میں یاد آیا کہ گھر میں وہ سونے کا ٹکڑا پڑا ہے، تو میں فوراً اٹھ کے گھر میں گیا تاکہ گھر والوں کو حکم دے دوں کہ وہ اس کو تقسیم کر دیں، کہیں وہ ہمارے گھر میں پڑا نہ رہ جائے اور رات ہو جائے۔ دیکھیے اللہ کے نیک بندوں کو، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے نیک بندوں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اللہ کا اس قدر قرب ہے، اللہ کے اس قدر قریبی ہیں، لیکن اسی قدر اللہ کا ڈر خوف بھی ہے کہ یاد آیا نماز میں کہ گھر میں سونے کا ٹکڑا پڑا ہے جو غریب و فقیروں میں تقسیم کرنا ہے، تو خطرہ تھا کہ کہیں اس کو پڑے پڑے رات نہ ہو جائے، تو جیسے ہی سلام پھیرا فوراً اٹھ کے جاتے ہیں اور گھر والوں کو بتاتے ہیں تاکہ وہ سونے کا ٹکڑا جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیں۔
اس حدیث کا ہم نے ذکر کیوں کیا ہے کہ یہ آپ کو یاد کب آئی؟ نماز کے دوران۔ تو کیا آپ نے سجدہ سہو کیا؟ آپ نے کچھ سجدہ سہو نہیں کیا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اگر نماز میں کوئی سوچ فکر آ جاتی ہے، ویسے تو آدمی کو چاہیے کہ نماز کی طرف توجہ ہو، یہ ایسی چیزیں نہ آئیں، لیکن آنا کو بعید نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ سکتی ہیں تو ہم کون ہیں کہ جن کو نہ آئے؟ تو چیزیں یاد آ سکتی ہیں، ایسی چیزیں دل دماغ میں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ایسی سوچ و فکر کے ساتھ آدمی نہ چلے، بلکہ اس کو دماغ سے جھٹک دے اور اپنی نماز کی طرف لوٹے، اس پر توجہ دے۔ لیکن بات ہو رہی تھی اگر ایسی سوچ فکر آ جاتی ہے تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ ایسے اگر کوئی سنت چیز چھوٹ جاتی ہے بھول کر تو اس پر بھی سجدہ سہو نہیں ہے۔ اور اگر تلاوت میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہونے سے مراد وہ تلاوت جو فاتحہ کے علاوہ ہے، کوئی آدمی کوئی آیت چھوڑ دیتا ہے فرض کرو غلطی سے، بعد میں یاد آتا ہے کہ میں نے یہ آیت نہیں پڑھی، تو اس کو اس پر بھی سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 204 میں سلام کے بعد سہو کے متعلقہ بات چیت کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ آدمی اگر بھول کر 4 کے بجائے 3 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دے، یہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کے بجائے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا تھا، اور سلام پھیر کر صحابہ کی آپ سے بات چیت ہوئی، یعنی آپ نے بھی ان سے سوال کیا، صحابہ نے بھی آپ سے سوال کیا، آپ نے جواب دیے، یہ ساری بات چیت ہوتی ہے، تو کیا اس سے آپ کی جو 2 رکعتیں پڑھی تھی وہ بھی باطل ہو گئی تھی؟ آپ نے کیا نماز کو پھر نئے سرے سے دہرایا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری مسلم کے ان احادیث میں کہ آپ نے واپس لوٹ کر صرف 2 رکعتیں رہ گئی تھیں، چھوٹ گئی تھیں، وہی پڑھائی ہیں۔ اس سے علماء نے ایک بہت بڑا حکم اخذ کیا ہے، وہ کیا ہے کہ اگر آدمی بھول کر سلام پھیر دیتا ہے اور پھر اسی نماز میں جو غلطی ہوئی ہے اسی حوالے سے کوئی بات چیت ہوتی ہے، یا آدمی بعض اوقات صرف بات چیت نہیں بلکہ اٹھتا ہے، حرکت کرتا ہے، آتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اگلے حصے میں گئے اور پھر وہاں سے واپس بھی لوٹے اپنی جگہ پر، تو ایسی چیزیں کرنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو بھول کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور ہم نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا۔ اسی طرح 205 نمبر مسئلہ میں مقتدی کو اگر امام کے پیچھے بھول ہو جائے تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ یہ سجدہ سہو کس کو حکم ہے؟ جب آدمی امام کی کیفیت میں ہے، امام کی شکل میں ہے، یا اکیلا نماز پڑھ رہا ہے۔ اور تیسری حالت کیا ہوتی ہے کہ آدمی مقتدی ہے، امام کے پیچھے ہے، تو یہاں پر غلطی امام کو نہیں ہو رہی، مقتدی کو ہو رہی ہے۔ فرض کریں کہ امام نے اللہ اکبر کہا رکوع جانے کے لیے، اور مقتدی سمجھا کہ امام سجدے کو جا رہا ہے، تو مقتدی جو ہے وہ سجدے میں چلا گیا، لیکن جب اس نے آس پاس دیکھا کہ لوگ تو کچھ سجدہ میں نظر نہیں آ رہا، تو پھر فوراً اٹھ جاتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ لوگ رکوع کی حالت میں ہیں، تو وہ ان کے ساتھ رکوع میں مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ یہ مقتدی کی غلطی ہے، کوئی شک نہیں کہ جو رکوع میں جانے کی وجہ سے سجدہ میں چلا گیا، لیکن اس نے امام کو اور نمازیوں کو رکوع کی حالت میں پا لیا، تو اس کی غلطی ہے، تو کیا اس غلطی پر اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ ہاں، امام کے پیچھے سجدہ سہو میں کو اس طرح کی غلطی پر کو جو ہے اس کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا، مقتدی کو اس طرح کی غلطی پر سجدہ سہو نہیں کرنا ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل معاویہ بن الحکم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، کہ جب کسی آدمی نے چھینک ماری نماز کی حالت میں اور اس نے الحمدللہ کہا چھینک مارنے والے نے، اور ہم نے پہلے ذکر کیا تھا نماز میں بات چیت کرنے کے حوالے سے کہ نماز میں الحمدللہ کہا جا سکتا ہے، تو اس صحابی نے جب اس نے الحمدللہ کہا تو اس نے اس کو یرحمک اللہ کہا، اور یہ وہ چیز ہے جو غلط ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا، تو صحابہ نے اس کو چپ کروانے کے لیے اپنے رانوں پر ہاتھ مارے کہ اس کو خاموش کروائیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ آگے سے مزید بول کر کہتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو لا علمی میں کر رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد صحابہ کو بھی سمجھایا کہ اگر غلطی ہو جائے تو سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہہ کر ان کو تنبیہ کرو غلطی کرنے والے کو، اور اس صحابی کو بھی سمجھایا کہ یہ نماز ہے جس میں بات چیت نہیں کرتے، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تسبیح ہوتی ہے، اور لیکن آپ نے اس کو وہ رکعت دہرانے کا یا نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا، حالانکہ باقاعدہ اس نے بولا ہے، لیکن چونکہ اس کی یہ سارا کچھ جو ہے اس کی لا علمی کی وجہ سے تھا، تو جس سے معلوم ہوا کہ اگر مقتدی کو غلطی کر بیٹھتا ہے امام کے پیچھے تو اس کو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر غور کریے ایک اور چیز پر،
ہم نے مثال دی ہے کہ اگر امام قیام سے رکوع میں جاتا ہے اور مقتدی سمجھتا ہے کہ سجدہ میں چلا گیا، وہ سیدھا سجدہ میں چلا جاتا ہے، لیکن سجدہ میں جانے کے بعد ہی فوراً اس کو دیکھتا ہے کہ لوگ سجدہ میں نہیں ہیں، فوراً اٹھتا ہے اور امام کے ساتھ رکوع میں آ ملتا ہے۔ یہاں پر تو اس پر سجدہ صاحب کا کچھ نہیں ہے، لیکن فرض کریں کہ وہ سجدہ میں پڑا رہا، مقتدی سجدہ میں چلا گیا حالانکہ امام رکوع میں تھا اور سجدہ میں پڑا رہا، حتیٰ کہ امام نے جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہوا، اس وقت مقتدی کو پتہ چلا کہ امام تو رکوع میں تھا۔ اب کیا ہے، اب جو ہے اس کا رکوع چھوٹ چکا، اب امام جو ہے رکوع کے بعد قیام کی حالت میں، قوما کی حالت میں ہے، اب اس کا رکوع ختم ہو گیا، چھوٹ چکا۔ تو یہاں پر علماء مانتے ہیں کہ اس مقتدی کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد یہ رکعت دہرانا ہوگی کہ جس میں اس کا رکوع چھوٹا ہے۔ اور اس سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے وہ لوگوں کی سجدوں کی حالت میں ہوتی ہے کہ پہلے سجدے میں امام جاتا ہے، مقتدی بھی جاتا ہے سجدہ میں، اور سجدہ میں جا کے پڑا رہتا ہے، سو جاتا ہے، یا امام کی آواز اتنی آہستہ ہوتی ہے کہ اس کو آواز نہیں سنائی دیتی، سجدہ سے اٹھنے کی تکبیر نہیں سنائی دیتی، تو سجدہ میں پڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ امام سجدہ سے اٹھ کے دوسرے سجدہ میں جب جاتا ہے، تکبیر کہتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ امام تو سجدہ سے اٹھ کے بیٹھ بھی گیا اور دوسرے سجدہ میں چلا گیا۔ اب اس کے لیے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی یہ رکن جو تھا اس کا، یہ اپنے فرض جو تھا اس کا چھوٹ گیا امام کے پیچھے، تو یہاں پر اس کو امام کے بعد یہ رکعت دہرانا ہوگی، کیونکہ اس رکعت کے اندر ایک پورا رکن یا پورا فرض جو ہے چھوٹا ہے۔ لیکن جس طرح ہم نے مثال دی کہ اگر وہ اس فرض میں جا ملتا ہے امام کو، چاہے ایک لمحے کے لیے بھی، تو تب بھی اس کی نماز ہو جاتی، رکعت ہو جاتی ہے، اس کو وہ رکعت دہرانے کی ضرورت بھی نہیں اور سجدہ سہو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ مزید مسائل ہیں، ان کو ابھی ہم لیتے چلتے ہیں صاحب کے حوالے سے ہی، کہ اگر کسی آدمی کو نماز میں ایک سے زیادہ مرتبہ صاحب ہو جائے، یعنی صرف ایک بار نہیں بھولا بلکہ کئی بار اس کو بھول ہوگی، تو جتنی بار بھولا ہے کہ اتنے ہی اس کو سجدہ صاحب کرنا ہوں گے، یا اس کو نماز کے آخر میں صرف 2 سجدہ صاحبی کرنا کافی ہے، جو کہ عام اس کی شکل و صورت ہے۔ تو جو صحیح اس میں مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک سے زیادہ بھی صاحب ہو جائیں، ایک سے زیادہ بھی غلطیاں بھول ہو جائیں نماز کے اندر، تب بھی آخر میں صرف 2 سجدہ صاحب ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ابھی ہم نے اس کی آپ کو حدیث بیان کی، حضور بیان کی، کہ جس میں آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیرا، آپ سے یہ صاحب ہوا، بھول ہوئی، پھر بھول کر آپ اٹھ کر آگے بھی کہ مسجد کے گئے، پھر واپس بھی لوٹ کر آئے، بات چیت بھی کی، یہ مختلف طرح کے صاحب تھے، مختلف طرح کی غلطیاں تھیں، بھول تھیں، لیکن آپ نے صرف اس سبھی کے بدل میں صرف 2 سجدے ہی کیے، ان 2 رکعتیں پڑھا کے آپ نے 2 سجدے کیے، جس سے معلوم ہوا کہ اگر ایک سے زیادہ بھی صاحب ہو جائے تو تب بھی آخر میں 2 سجدہ ہی کرنا ہے، جو اس کے لیے کافی ہے۔ ایک ضعیف حدیث آتی ہے لکل صاحب سجدتان، لیکن حدیث جو ہے ضعیف حدیث ہے، جس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سجدہ صاحب ہی بھول جاتا ہے، اگر کوئی آدمی سجدہ صاحب کرنا ہی بھول جاتا ہے، اور یہ بھی اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ نماز میں بھول بھی ہو گئی، اب اس کے لیے سجدہ صاحب کرنا تھا آخر میں، تو اسے سجدہ کا صاحب کرنے کا بھی یاد نہ رہا، وہ بھی کرنا بھول گیا، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اگر تو اس کو قریب سے یاد آ جاتا ہے، یعنی سلام پھیرنے کے فوراً بعد اس کو یاد نہیں آیا سجدہ صاحب کرنا، لیکن ان کے آدھے گھنٹے بعد، بلکہ بعض علماء نے حتیٰ کہ یہاں تک کہا ہے کہ اگر اگلی نماز سے پہلے بھی اس کو یاد آ جاتا ہے تو سجدہ صاحب کر لے، اور اگر اس سے زیادہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر اس کو سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ نماز دہرانے کی ضرورت ہے، نہ سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی فرض چھوٹا ہے تو جس طرح ہم نے بتایا ہے کہ فرض کو کرنا ہوگا لازمی، اور اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی، لیکن جس طرح کے درمیان کا چھاؤ چھوٹ گیا تھا، یا کوئی واجب چیز چھوٹی تھی، یا 4 کے بجائے 5 رکعتیں پڑھ لی تھیں، 2 کی بجائے 3 سجدے کر لیے تھے، تو زیادتی کر دی تھی، اس طرح کی نماز میں کوئی زیادتی ہو گئی تھی، تو یہاں پر سجدہ صاحب اس کو کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کو یاد نہیں رہا، تو اگر تو ان قریب وقت میں اس کو یاد آ جاتا ہے تو کر لے، لیکن اگر زیادہ وقت گزر جاتا ہے تو اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، سوائے کہ اگر کوئی فرض چیز چھوٹی ہو تو فرض چیز کو کرنا ضروری ہے۔
اگر تو ان قریب نماز کے کچھ دیر کے بعد آ جاتا ہے تو اسی رکعت کو دہرا لے جس میں چھوٹی ہے اور سجدہ سہو کر دے، اور اگر بہت عرصہ گزر جاتا ہے، لمبا ٹائم گزر جاتا ہے حتیٰ کہ اگلی نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ پوری نماز ہی دہرا لے۔ اسی طرح مسافر کے حوالے سے مسافر کے لیے اصل یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھے، لیکن اگر وہ 2 رکعتوں کی بجائے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ ہاں، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ لوٹے، یعنی مسافر ہے اور مسافر کو اصل حکم ہے کہ 2 رکعتیں پڑھے، یعنی ظہر کے 4 فرضوں کے بجائے، عصر کے 4 فرضوں کے بجائے، عشاء کے 4 فرضوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھے۔ لیکن اگر وہ بھول کر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کیا کرنا ہوگا کہ جیسے اس کو یاد آئے گا اس کو فوراً وہ تیسری رکعت چھوڑنا ہوگی اور تشہد پڑھ کے اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یعنی اس کا حکم وہی ہے کہ جس طرح کوئی آدمی 4 رکعتوں کی بجائے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، جس کا ہم نے بیان کیا تھا۔ اسی طرح اگر امام 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ مسئلہ اکثر و بیشتر پیش آتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ امام جو ہے بھول کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور مقتدی پیچھے سے سبحان اللہ کہتے ہیں، اور امام کو اس قدر اپنے اوپر یقین ہوتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، میں ابھی 4تھی رکعت میں ہوں، 5ویں میں نہیں ہوں، تو امام اس رکعت میں چلتا رہتا ہے۔ تو پیچھے مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ اصل تو امام کو بھی چاہیے کہ اگر اس کو یقین نہیں ہے کہ 4تھی رکعت ہے 5ویں ہے تو مقتدی سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کو لوٹنا چاہیے اور وقت چھوڑنا، اور اس رکعت کو چھوڑنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور یہ واقعی میری 4تھی رکعت ہے 5ویں نہیں ہے اور مقتدی پیچھے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، تو مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مقتدیوں کو چاہیے کہ وہ امام کا اس حالت میں اس کا ساتھ نہ دیں، امام کا اس حالت میں اس کا ساتھ نہ دیں، بلکہ مقتدیوں کو چاہیے کہ بیٹھے رہیں، امام کا انتظار کریں حتیٰ کہ امام اپنے رکعت مکمل کر کے تشہد بیٹھے اور اس کے بعد سلام پھیرے تو پھر مقتدی اس کے ساتھ سلام پھیرے۔ یہاں پر بعض علماء کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مقتدی کو پتہ ہے کہ امام کی 5ویں رکعت ہے اور پھر بھی وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ چلتا رہتا ہے، تو اس مقتدی کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو امام تو بھولا ہوا ہے لیکن مقتدی کو یقین ہے کہ 5ویں رکعت ہے، تو جان بوجھ کر یہ 1 رکعت زیادہ پڑھ رہا ہے، تو اس لحاظ سے اس مقتدی کے لیے جائز نہیں جس کو پتہ ہے کہ یہ رکعت زیادہ ہے کہ امام کو اس حالت میں ساتھ دے۔ اور یہ رکعت زیادہ ہو یا سجدہ زیادہ کچھ بھی ہو، ہر چیز میں یہ کیفیت ہے۔ فرض کرو امام 2 سجدوں کرنے کے بعد تیسرے سجدے میں جا رہا ہے، مقتدی کا فرض بنتا ہے کہ سبحان اللہ کہہ کر اس کو تنبیہ کرے، اور امام کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر اس کو یقین نہیں ہے تو وہ بھی اس سجدے کو چھوڑے اور یعنی کہ چھوڑ کر نماز کا اگلا حصہ اس کے منتقل ہو جائے۔ لیکن اگر امام سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، میرا دوسرا سجدہ ہے، اور مقتدی کو یقین ہے کہ تیسرا سجدہ ہے، تو مقتدی کا جائز نہیں کہ امام کا ساتھ دے اس حالت میں، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ جان بوجھ کر اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ اسی طرح سجدہ سہو کے مسائل میں علماء کے اس بات پر اتفاق ہے، ہم نے ابھی ذکر کیا ہے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدہ سہو کرنے کی سنت کیا تھی کہ اگر نماز میں کمی ہوتی تو سلام پھیرنے سے پہلے کرتے، اور اگر نماز میں زیادتی ہوتی تو سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرتے۔ لیکن چاروں ائمہ کرام کا علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی سارے سجدے ہی چاہے وہ کمی ہو یا زیادتی ہو سلام سے پہلے بھی کر لیتا تب بھی جائز ہیں، اور اگر کوئی دوسرا سجدے سلام کے بعد ہی کر لیتا تب بھی جائز ہیں۔ لیکن سنت اور افضل اور بہتر یہی ہے کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ تو یہ تھے سجدہ سہو کے حوالے سے کچھ مسائل کہ جن کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ سنت کے مطابق ہوں۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر۔